کمرے کے درمیان میں خون میں لتھڑا وجود پڑا ہوا تھا، ہر طرف خون ہی خون کے چھینٹے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھیڑیے نے بڑی بے دردی سے اپنا غصہ کسی انسان پہ نکالا ہو۔ اس لاش کے بالکل پاس ایک عورت سر پکڑے بیٹھی تھی، چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا، وہ بس اس لاش کو دیکھ رہی تھی۔ اور اتنے میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے۔ کچھ ہی دیر گزری اور پولیس اہلکار تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ لاش پہ نظر پڑتے ہی سب نے اپنے چہروں پہ ہاتھ رکھ لیا کہ انتہائی تیز بو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ پولیس والوں نے جلدی سے کارروائی شروع کی اور ساتھ ہی اس عورت کو پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا اور پولیس وین میں بٹھا دیا گیا۔ پولیس والوں نے یہ کارروائی پڑوس والوں کے کہنے پہ کی تھی اور موقع سے نورین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پولیس اسٹیشن میں سر جھکائے بیٹھی تھی اور پولیس والی بار بار اس سے سوال جواب کر رہی تھی۔ بتاؤ یہ مرڈر کس نے کیا ہے، کیوں اور کیسے؟ جبکہ نورین اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے اپنے لبوں کو کچل رہی تھی۔ پولیس والی نے غصے سے نورین کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور اس کے چہرے کو پکڑ کے اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ آگ اگلتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، بتاؤ یہ قتل کس نے کیا ہے، کس نے مارا ہے اتنی بے رحمی سے ایک جیتے جاگتے انسان کو؟ پولیس والی کا انداز انتہائی غضبناک تھا کیونکہ ریوالور نورین کے بالکل پاس پڑی تھی۔ نورین کی آنکھوں سے چند آنسو بہہ کے قمیض میں جذب ہو گئے۔ بی بی، اب یہ رونے دھونے کا تماشا نہیں کرنا، یہ تمہارے جھوٹے آنسو تمہیں میرے قہر سے نہیں بچا سکتے۔ تمہیں سارا سچ خود بتانا ہوگا، نہیں تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا وہ حشر کروں گی کہ سچ خود بخود تمہاری زبان سے نکلے گا۔ پولیس والی نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا اور جھٹکا دیا تو نورین کی چیخ نکل گئی۔ چلو شروع سے کہانی سنانی شروع کرو۔ پولیس والی نے مزید نورین کے بالوں پہ گرفت مضبوط کی اور نورین نے فر فر اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ میرا نام نورین ہے۔ میری شادی کامران سے اس وقت ہوئی تھی جب میں صرف 17 سال کی تھی۔ کامران مجھ سے بہت بڑا تھا، وہ 30 سال کا تھا اور بہت ہی غصے والا مرد تھا۔ جب اسے میرے جیسی جوان اور حسین بیوی ملی تو اس نے میرے لیے اس دنیا کو تنگ کر دیا۔ نہ میں دروازے پہ جا سکتی تھی، نہ کسی سے بات چیت کر سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے شک کی نظروں سے دیکھتا تھا اور عجیب و غریب سوال کرتا تھا۔ کامران کے ساتھ میری زندگی بے انتہا مشکل ہو گئی اور پھر شادی کے تیسرے مہینے میں امید سے ہو گئی۔ میری ماں کہنے لگی، نورین دیکھنا، باپ بننے کی خوشخبری سنتے ہی کامران کا رویہ تیرے ساتھ اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ اپنی ماں کی بات سن کے میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی، لیکن جب میں گھر واپس لوٹی اور میں نے کامران کو بتایا کہ اماں کے گھر میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھیں اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ میں حاملہ ہوں، تو کامران نے خوش ہونے کے بجائے میرے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ بتا کس کی اولاد ہے یہ؟ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر میرے کردار پر انگلی اٹھائے گا۔ میں رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کامران، یہ آپ کا بچہ ہے۔ کامران نے حقارت سے مجھے دیکھا اور پھر میرے منہ پہ تھوک دیا۔ کہنے لگا، اگر میرا بچہ ہوتا تو یوں رات کے اندھیرے میں اپنی ماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہ جاتی، اسی لیے تو بار بار اپنے میکے رہنے جانے کی بات کرتی تھی نا، یقیناً تیرا وہیں کسی کے ساتھ کوئی چکر ہوگا۔ کامران کی بات سن کے میں نہ صرف بے یقین ہوئی بلکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں اپنی پاک دامنی کو اس پہ کیسے واضح کروں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کامران تم جس کی قسم اٹھانے کو کہو گے میں اٹھا لوں گی، لیکن یہ بچہ تمہارا ہی ہے، میرا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر کامران کو پھر بھی میری بات پہ یقین نہیں آیا۔ اگر اس کی ماں بیچ بچاؤ نہ کرواتی تو شاید وہ اسی وقت مجھے مار مار کر ادھموا کر دیتا۔ اس دن کے بعد سے وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے شک کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پہلے سے بھی زیادہ مجھ پہ پابندیاں لگ گئیں۔ میں سارا دن گھر کی 4 دیواری میں کام میں مصروف رہتی اور جب میرا شوہر گھر لوٹتا تو میں اس کی طانے زنی کے ساتھ ساتھ اس کی مار کٹائی کو بھی برداشت کرتی۔ میں اپنے میکے جانا چاہتی تھی، اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تھی،
لیکن کامران نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اسے لگتا تھا کہ میں وہاں اپنے والدین کے لیے نہیں بلکہ اپنے کسی عاشق کی محبت میں تڑپ کے جانا چاہتی ہوں، جبکہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ میرے والدین نے بھی شادی کے بعد بس ایک آدھ بار ہی میرے سسرال کا چکر لگایا، وہ بھی کسی مجبوری میں یا پھر ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے۔ میں نے اپنی ماں کو کامران کے رویے کے بارے میں بتانا چاہا، لیکن میری ماں نے ہاتھ اٹھا کے مجھے روک دیا اور صاف کہا کہ بیٹا اپنے گھر کے مسئلے اپنے تک رکھو، ہم یہاں صرف تمہاری خیر خیریت کے لیے آئے ہیں، اگر تم خوش ہو تو ہم بھی خوش ہیں، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو اس کا انتظام تم خود کرو، تمہارا باپ کبھی تمہاری شادی شدہ زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہے گا۔ ماں کی باتوں نے مجھے یہ باور کروایا کہ اب میرا کوئی میکا نہیں ہے اور مجھے ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کرنا ہے۔ کامران کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میرے والدین مجھے سپورٹ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ ان کے ظلم و ستم پر کبھی آواز اٹھائیں گے، اسی لیے کامران نے اپنے ظلم کی داستان کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مجھ پر زندگی کے دائرے کو تنگ کر دیا۔ ہر وقت شک کرنا، پریشان کرنا، عجیب و غریب سوالات پوچھنا اس کی عادت بن چکا تھا۔ میں جو امید سے تھی ان سارے معاملات کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ سانس لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں میرا شوہر مجھ پہ شک تو نہیں کرے گا۔ کبھی مجھے یہ خوف ستاتا کہ وہ مار پیٹ نہ کرے، اور اسی ڈپریشن اور کامران کی حرکتوں کی وجہ سے میرا پہلا حمل 3 مہینے میں ضائع ہو گیا۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، میں پوری طرح بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی، اور اس سے بھی کہیں زیادہ میری ذہنی حالت خراب ہوئی۔ میں نے یہ امید لگا لی تھی کہ بچہ ہونے کے بعد میرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا، کیا پتہ بچے کی وجہ سے اس کا ذہن بدل جائے، لیکن وہ بچہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا۔ میرے شوہر نے اپنی زیادتیوں کے ذریعے اپنی ہی اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میری ساس ایک اچھی عورت تھیں، اس نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شاید یہ میری خوبصورتی تھی جو میرے لیے مصیبت بن چکی تھی۔ میرا شوہر اسی خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بدکردار سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میں اس جیسے عام سے انسان کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی ہوں، یقیناً میرا کسی اور سے تعلق ہوگا۔ کبھی کبھی میرا شوہر یہ بھی کہہ دیتا کہ تمہارے ماں باپ اسی لیے تمہیں نہیں پوچھتے کیونکہ انہیں بھی تمہارے کردار کا علم ہے، اسی لیے وہ تمہیں واپس نہیں لے جاتے، ورنہ میری اتنی سختی کے بعد اور تمہارے میکے نہ جانے پر انہیں ہنگامہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ تم کس قسم کی عورت ہو۔ ان کی یہ باتیں سن کر میری ذات کو بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ میں ہرگز بھی کوئی بدکردار عورت نہیں تھی، اور یہی بات اسے سمجھاتے سمجھاتے مجھے سال گزر گیا کہ میرا کسی سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ زندگی کا دائرہ مجھ پہ تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا۔ صبح شام میں بس کام کرتی، دیواروں کو دیکھتی اور اپنے شوہر کی دی گئی اذیت سہتی رہتی۔ کئی بار میری ساس نے میرے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی، انہیں روکنا چاہا، لیکن میرے شوہر نے انہیں بھی صاف کہہ دیا کہ ہمارے ذاتی تعلق کے درمیان وہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میرے سر سے تو ساس کا آسرا بھی چھن گیا، کیونکہ میرے شوہر نے ان کے ساتھ جتنی بدتمیزی کی اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور پھر ایک بار میری گود بھر گئی۔ مجھے حمل ٹھہرا تو اس بار میں اپنی ساس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی، اور میری ساس نے سختی سے کامران کو ہدایت کی کہ اس بار وہ میرا بہت خیال رکھے گا اور مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ خدا کا شکر کہ اس بار کامران کو یقین تھا کہ یہ اولاد انہی کی ہے، اسی لیے انہوں نے اولاد کو لے کر تو مجھے کچھ نہ کہا، لیکن جب میرے پاس بیٹی کی پیدائش ہوئی تو وہ مزید میرے دشمن بن گئے۔ کہنے لگے مجھے بیٹا چاہیے تھا، تو نے مجھے بیٹی دے دی۔ اب میرے لیے اور بھی مشکل بڑھ گئی ہے، پہلے صرف تجھ پہ نظر رکھنی پڑتی تھی، اب تیری اولاد پہ بھی رکھنی پڑے گی۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ ابھی بچی پیدا ہوئی ہے جسے اپنا ہوش بھی نہیں ہے، وہ اس کے کردار پہ بھی شک کریں گے۔ خوف کے مارے میری حالت خراب ہوئی۔ میں نے اپنی اماں سے یہ بات کہی تو اماں کہنے لگی وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کرو اور اسے شک کرنے کا کوئی موقع نہ دو۔ اماں نے مجھے سمجھا بجھا کے دوبارہ میرے شوہر کے گھر چھوڑ دیا۔ میں ہسپتال سے گود میں بچی لے کے گھر پہنچی
تو میری ساس نے بہت خوش دلی سے مجھے گلے لگایا، لیکن شوہر نے پلٹ کر میری خیریت تک نہ پوچھی۔ میرے لیے زندگی اور بھی اذیت ناک ہوتی چلی گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا شروع کیا، خود کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر دیا۔ نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ چھت پہ جاتی تھی، نہ دروازے کا رخ کرتی۔ کمرے کی کھڑکیاں مستقل بند رہتی، باقی ہر طرف بھی پردے ڈلے رہتے۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو کوئی ایسا موقع نہ دوں جس کی وجہ سے وہ مجھے یا میری بیٹی کو پریشان کرے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی بات پہ میرا شوہر مجھ پہ ہاتھ اٹھا دیتا تھا۔ ایسے میں میری ساس درمیان میں آ کے میری حمایت کرتی، لیکن پھر 5 سال بعد میری ساس بھی مجھے چھوڑ کے اس دنیا سے چلی گئی اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ میری بیٹی کی پیدائش کے دوران کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوئیں جس کی وجہ سے میں دوبارہ ماں نہیں بن سکی اور اپنے شوہر کی نظروں میں کھٹکنے لگی۔ وہ بار بار بیٹے کی تمنا کرتے۔ انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میں ماں نہیں بن سکتی، اور نہ میں نے انہیں یہ بات بتائی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھ پر میری ماں کے گھر کے دروازے بند ہیں، اس لیے اگر مجھے گزارا کرنا تھا تو اپنے شوہر کو اپنی اس کمی کے بارے میں کچھ نہیں بتانا تھا۔ میں بس یہی کہتی کہ دعا کرو، جس طرح بیٹی ہوئی ہے اسی طرح بیٹا بھی ہو جائے گا، اور میرا شوہر خاموش ہو جاتا، کیونکہ اس کی نظر میں بانجھ تو نہیں تھی۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے ایک نئی پریشانی نے گھیر لیا۔ میری بیٹی مجھ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت نکل رہی تھی، گوری چٹی، کسی جاپانی گڑیا کی طرح نظر آتی تھی۔ اب مجھے یہ ڈر ستاتا کہ میرا شوہر میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اگر وہ اتنا ہی شک بیٹی پہ بھی کرتا تو کیا ہوتا؟ میں نے جان بوجھ کر اپنی بیٹی کو بھر بھر کے کاجل لگانا شروع کر دیا۔ کاجل جب اس کے چہرے پہ پھیلتا تو اس کی رنگت تھوڑی کم نظر آتی۔ میں اس کے سر میں خوب سارا تیل لگا دیتی، ہر وہ حرکت کرتی جس سے اس کا چہرہ کم خوبصورت نظر آئے۔ میری زیادہ تر کوشش یہی ہوتی تھی کہ شوہر کے گھر آنے سے پہلے میں بیٹی کو سلا دوں تاکہ وہ اپنے باپ کی نظروں میں نہ کھٹکے۔ لیکن ساس کے مرنے کے بعد شوہر نے ایک عجیب سا کام شروع کیا۔ وہ جب نوکری پہ جاتا تھا تو مجھے باہر سے تالا لگا کے جاتا تھا۔ میرے شوہر کا بڑا بھائی شادی شدہ تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں رہتا تھا کیونکہ اس کی کبھی میرے شوہر سے نہیں بنی تھی۔ میری جٹھانی کبھی کبھی ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی، لیکن جب سے شوہر نے تالا لگانا شروع کیا تب سے اس کا آنا جانا بھی بند ہو گیا۔ ایسے ہی 1 سال اور گزر گیا۔ پھر ایک شام ہماری جیٹھانی میرے گھر آئی تو میری حالت دیکھ کے اسے بہت افسوس ہوا۔ اس کا شوہر بہت اچھا تھا، اس کا خیال رکھنے والا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم کیسے زندگی گزار رہی ہو؟ کامران جیسے شکی انسان کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے، اس کا احساس مجھے اچھی طرح ہے۔ اب تو تمہاری بیٹی بھی بڑی ہو رہی ہے، کب تک تم دونوں اس ماحول میں رہو گے؟ اپنے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتی ہو؟ اپنے شوہر سے بات کرو اور اب اس مار پیٹ کے سلسلے کو ختم کرواؤ۔ میری جیٹھانی نے مجھ سے ہمدردی میں یہ سب باتیں کہیں، لیکن برا ہوا۔ اسی وقت کامران پیچھے سے گھر آ گئے اور انہوں نے جیٹھانی کی یہ باتیں سن لیں تو انہیں بھی ذلیل کر کے گھر سے باہر نکال دیا اور مجھے بھی سختی سے جیٹھانی سے ملنے جلنے کے لیے منع کر دیا۔ جیٹھانی میری ہمدرد تھی، کبھی وہ مجھے کچھ کھانے پینے کو بھی بھیج دیا کرتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں کبھی اچھا نہیں پکا پاتی تھی۔ میرا شوہر بس مختصر سا سودا لا کے دیتا تھا، اسی میں مجھے کھانا تیار کرنا ہوتا تھا، اس لیے میں خود جیٹھانی کے ہاتھ کے لذیذ پکوان کا انتظار کرتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے میری جیٹھانی کا بیٹا شاہد بڑا ہونے لگا۔ وہ چوری چھپ کے ہمارے گھر آنے لگا، کبھی کھڑکی سے مجھے کچھ دے جاتا، کبھی پڑوسیوں کی چھت پھلانگ کے ہمارے گھر آ جاتا۔ شاہد کے آنے کی خبر میرے شوہر کامران کو ہرگز بھی نہیں تھی اور نہ ہی میرا اسے کبھی بتانے کا ارادہ تھا۔ پھر رفتہ رفتہ میری شاہد سے دوستی ہوتی چلی گئی۔ وہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کی باتیں بہت ہی پیاری تھیں۔ پھر مجھے بھی دل لگانے کے لیے کوئی مل گیا۔ میری اپنی بیٹی سے زیادہ دوستی نہ ہو سکی کیونکہ وہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، وہ ہر وقت خود کو کمرے میں بند رکھتی تھی۔ ایسے میں شاہد میرے لیے تازہ ہوا کا ایک جھونکا تھا۔ میں اسے اپنی گود میں بٹھا لیتی، اس سے پیار کرتی، اس سے دل کی باتیں کرتی۔ کچھ باتیں وہ سمجھ لیتا تھا، کچھ نہیں سمجھ پاتا تھا، لیکن دھیمے دھیمے مسکراتا رہتا تھا۔
یوں ہی ہمارا تعلق مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اپنی بیٹی سے کہیں زیادہ میرا دل شاہد کے ساتھ لگ گیا۔ پھر جب میری بیٹی 13 سال کی ہوئی تو میرے شوہر نے ایک دن زبردستی اس کا رشتہ پکا کر دیا۔ میں نے اس بات پہ بہت ہنگامہ کھڑا کیا، لیکن میری ایک نہ چلی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کہیں منہ کالا کروائے میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دوں۔ اپنے شوہر کی باتوں پر میرا دل جل کے راکھ ہو گیا۔ نہ میری بیٹی نے اسکول کی شکل دیکھی تھی، نہ وہ کبھی گھر سے باہر نکلی تھی، نہ اسے کوئی پہچانتا تھا۔ آدھی تو وہ ذہنی مریضہ بن چکی تھی، پھر بھلا وہ کیسے منہ کالا کرواتی؟ اور اس سے بھی کہیں زیادہ دکھ مجھے اس بات کا تھا کہ میرے شوہر نے اس کے لیے ایک ادھیڑ عمر مرد کا انتخاب کیا تھا، اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے میری کم عمری اور خوبصورتی کی وجہ سے ساری زندگی مجھ پہ شک کیا، اور اب میری بیٹی بھی ایک ایسی ہی دلدل میں دھنسنے جا رہی تھی۔ میں نے کامران سے رو پیٹ کے فریاد کی کہ میری بیٹی کا رشتہ کرنا ہی چاہتا ہے تو کسی ہم عمر لڑکے کے ساتھ کر دے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ کہنے لگا میں نے اپنی بیٹی کے حق میں بہتر فیصلہ کیا ہے۔ پھر میرے شوہر نے سادگی کے ساتھ میری بیٹی کو اپنی عمر کے برابر ایک آدمی کے ساتھ رخصت کر دیا، اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ شادی کے اگلے دن جب کامران نوکری پہ گیا تو پیچھے سے شاہد چلا آیا۔ اسے میری بیٹی کی شادی کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا چچی جان آپ پریشان نہ ہوں، بس دعا کریں کہ سویرا جہاں بھی رہے خوش رہے۔ وہ کتنی دیر میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہا، میں اس کے کندھے پہ سر رکھ کے آنسو بہاتی رہی۔ میرے دل کا بوجھ تھا کہ ہلکا ہی نہیں ہو رہا تھا، اور پھر وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ میری اکلوتی بیٹی مجھ سے اتنی دور چلی گئی کہ میں دوبارہ اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترس گئی۔ کامران نے بتایا کہ سویرا کا شوہر اسے لے کے دوسرے شہر چلا گیا ہے، اور اب وہ لوگ وہیں رہیں گے۔ اس بات پہ میں بہت روئی تھی کہ وہ جانے سے پہلے مجھ سے مل کے بھی نہیں گئی، لیکن میرے شوہر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ انہیں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی ذمہ داری ادا کر دی، کوئی بہت بڑا بوجھ تھا ان کے کندھوں پہ جسے انہوں نے جلد بازی میں اتار پھینکا تھا۔ نہ جانے انہیں کیوں یہ یقین تھا کہ میں یا میری بیٹی ایک نہ ایک دن اپنا منہ ضرور کالا کریں گے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ شاہد کے تسلی دینے پہ میں نے اپنے آنسو پونچھ لیے، لیکن میرا دل ہر وقت بیٹی کے لیے تڑپتا رہتا۔ شاہد نے جب دیکھا کہ اب میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں تو اس نے میرے گھر آنا جانا اور بھی زیادہ کر دیا۔ میں زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنے لگی۔ میری جیٹھانی کو اس بات کا علم تھا کہ میں کس قدر پریشان رہتی ہوں، اس لیے انہوں نے بھی کبھی شاہد کو نہیں روکا۔ پھر شاہد نے مجھے ایک موبائل فون لا کے دیا، کہنے لگا جب بھی کوئی پریشانی یا مسئلہ ہو تو آپ مجھے خاموشی سے فون کر دیجئے گا، بس چچا کو اس موبائل فون کے بارے میں مت بتائیے گا۔ میں نے شاہد کا شکریہ ادا کیا۔ 16 سال کی عمر میں وہ اتنا سمجھدار اور ذمہ دار ہو گیا تھا کہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ میری پریشانیوں کو بھی سمجھتا تھا۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے وہ فون چھپا لیا، اور جب بھی مجھے کبھی ضرورت ہوتی تو میں شاہد کو فون کر کے بلا لیتی۔ ایسے ہی کتنا عرصہ گزر گیا، میں نے اپنی پوری جوانی کاٹ دی اور میں 45 سال کی ہو گئی۔ شاہد بھی 17 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبرو اور جوان نظر آنے لگا تھا۔ جب بھی مجھ سے ملنے آتا تو اسے دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ زندگی میں بہت کچھ بدلا تھا، لیکن اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ کامران کا رویہ تھا۔ آج بھی وہ روز اول کی طرح مجھ پہ شک کرتے تھے، باہر سے تالا لگا کے جایا کرتے تھے۔ محلے والے بھی ان کے اس عمل پہ بہت زیادہ حیران ہوتے تھے، لیکن کبھی کسی نے اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی تو گھر کے باہر تالا لگا ہوتا اور کامران پوری رات واپس نہ آتے۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا۔ یہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی۔ بارش اپنے زوروں پہ تھی جب کامران رات 10 بجے بھی گھر نہ لوٹے، اور بارش تیزی سے برستی چلی گئی۔ خوف کے مارے میرا برا حشر ہو گیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب کامران صبح سے پہلے نہیں آئیں گے، کیونکہ بہت ہی زیادہ دھواں دھار بارش تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کامران کا آفس کافی دور تھا، ایسے میں ان کا واپس آنا واقعی ناممکن تھا، لیکن بجلی کڑکنے کی وجہ سے مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔
کچھ دیر میں کامران کا انتظار کرتی رہی، اور پھر جب مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تو میں نے شاہد کو فون کیا، اسے ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اور اسی وقت آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ میں نے فوراً سے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، بارش بہت تیز ہے، تم ایسے میں نہ آؤ، مگر وہ نہیں مانا۔ اس نے ہمارے تالے کی ڈپلیکیٹ چابی بنوا لی تھی، اس لیے اب اس کے لیے میرے گھر آنا اور بھی آسان تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ میرے دروازے پہ تھا۔ اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا اور اندر چلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں رونے لگی، اس کے سینے سے لگ گئی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے بیڈ پہ بٹھایا، پانی پلایا، خود میرے قدموں میں ہی بیٹھ گیا۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر بارش رک جائے گی اور چاچا بھی آ جائیں گے۔ میں نے جلدی سے پانی پیا اور شاہد سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، کچھ نہیں پتا تمہارے چاچا کب آ جائیں، باہر سے تالا نہیں لگا ہوگا تو وہ میری زندگی مشکل کر دیں گے۔ شاہد کہنے لگا بارش اتنی تیز ہے، اب چاچا کا آنا ناممکن ہے، اور میں بس جا ہی رہا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ اکیلی نہیں ہیں۔ میں نے شاہد کو اٹھا کر اپنے بستر پہ بٹھایا اور کہا کہ تمہارا بہت شکریہ، مجھے واقعی تسلی ہو گئی ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، تم ہمیشہ مشکل وقت میں میرے کام آتے ہو۔ شاہد نے محبت سے اپنا سر میرے کندھے پہ رکھ دیا، کہنے لگا میں آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں آپ سے سچ میں محبت کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور کامران اندر داخل ہوئے، اور ساتھ ہی شاہد کے جملے ان کے کانوں میں پڑے۔ وہ غصے کے عالم میں اندر آئے، انہوں نے شاہد کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ اس کا پورا چہرہ خون سے تر بتر ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ میں نے کامران سے کہا آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے اکیلے میں خوف آ رہا تھا اس لیے شاہد کو بلوایا تھا، لیکن چونکہ گھر کا تالا کھلا ہوا تھا اور شاہد میرے بیڈ روم میں تھا، اس لیے نہ جانے وہ کیا سمجھ بیٹھے۔ انہوں نے میرے لیے مغلیات بکنا شروع کی اور ساتھ ہی ساتھ شاہد کو مار پیٹ کرنا بھی بند نہ کیا۔ میں چیخنے لگی، شاہد کو چھڑوانے لگی، لیکن ان پہ جنون طاری تھا۔ انہوں نے الماری کھول کے اپنی پسٹل نکال لی، جسے وہ سالوں سے نہ جانے کیوں سنبھال کے بیٹھے تھے، اور اسے لوڈ کر کے شاہد پہ تان دیا۔ یہ دیکھ کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میری اولاد جیسا تھا، سویرا کی طرح مجھے عزیز تھا، اس لیے میں اس کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی اور شاہد سے کہا کہ فوراً یہاں سے نکل کر فرار ہو جاؤ۔ شاہد نہیں مانا، کہنے لگا نہیں چچی، یہ آپ کی جان لے لیں گے، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ دھکیلا اور کہا جاؤ شاہد یہاں سے، تمہیں میری قسم ہے۔ مجھے اس کی جان کی فکر خود سے کہیں زیادہ تھی۔ میں اپنی زندگی کی 45 بہاریں دیکھ چکی تھی، اور شاہد نے ابھی جوانی میں قدم رکھا تھا۔ وہ میری جیٹھانی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی میری وجہ سے اسے کوئی نقصان پہنچے، اس لیے میں نے اسے دھکیل کے کمرے سے باہر نکالا اور کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی۔ میرا شوہر غصے سے آگ بگولا ہوا۔ اس نے تیزی سے مجھے دھکیل کے دروازے سے باہر کھڑے شاہد کو گولی مارنے کی کوشش کی، تو میں نے نہ جانے کیسے پسٹل کا رخ اسی کی جانب پلٹ دیا، اور ایک گولی میرے شوہر کے پیٹ سے آر پار ہو گئی۔ یہ سب کچھ انجانے میں ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کے اپنے شوہر کو نہیں مارا تھا، بلکہ وہ شاہد کا قتل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے صرف شاہد کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا شوہر چند لمحوں میں ہی اپنی زندگی سے منہ پھیر گیا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے قتل کر دیا ہے۔ شاہد میرے ساتھ کھڑا تھا، ہم دونوں کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے اس کا یہاں ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اسے واسطے دیے، اسے اپنے گھر سے بھگا دیا، لیکن گولی کی آواز محلے میں پوری طرح گونج چکی تھی، اس لیے پاس پڑوس والے چلے آئے۔ ان کے آنے تک شاہد جا چکا تھا، اس لیے کسی کو شاہد کے بارے میں علم نہ ہو سکا۔ البتہ سب نے پولیس والوں کو خبر کر دی اور آپ لوگوں نے آ کے مجھے گرفتار کر لیا۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے اپنے شوہر پہ گولی چلائی، لیکن میں نے کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کیا۔
جو کچھ اتنے سالوں تک میں نے جھیلا، اگر میں چاہتی تو بہت پہلے اسے قتل کر دیتی، لیکن میں اپنے شوہر کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ میں بس شاہد کو بچانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میرے لیے بیٹے جیسا ہے۔ نورین اپنی پوری کہانی سنا کر پولیس والی کے آگے رونے لگی تو اس نے نورین کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی، اگر تمہارا کہا حرف بحرف سچ ہے اور تمہارے محلے والے تمہارے حق میں گواہی دیتے ہیں تو پھر یقین رکھو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ شاہد کا ملنا اور اس کی ماں کا گواہی دینا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ کہیں فرار ہو گیا تو پھر تمہیں مصیبت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پولیس والوں نے شاہد کو اور اس کی ماں کو تلاش کر کے پولیس اسٹیشن بلوایا۔ شاہد نے سچائی پوری طرح بیان کی اور سچ یہی تھا جو نورین نے بیان کیا تھا۔ محلے والوں نے بھی نورین کے حق میں گواہی دی اور کیس عدالت میں جا پہنچا۔ ایسے بہت سے لوگ تھے جو کامران کے رویے سے واقف تھے۔ کامران کے اپنے بڑے بھائی نے خود اس کے خلاف گواہی دی تھی اور عدالت میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ نورین نے کامران کا قتل جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود کافی عرصے سے نورین کے لیے مشکلات کا سبب بنا ہوا تھا۔ عدالت نے نورین کو باعزت بری کر دیا تھا۔ عدالت سے باہر نکل کر وہ خاموشی سے کونے میں کھڑی ہو گئی، کیونکہ اب اس کے لیے دنیا میں کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ ماں باپ بہت پہلے جا چکے تھے، اب اس کا واحد سہارا اس کا شوہر بھی چلا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اتنے میں اسے سویرا کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً سے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے اس کی بیٹی کھڑی تھی۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سویرا نے اپنی ماں کو گلے لگایا، کہنے لگی، مجھے بہت دیر ہو گئی یہاں پہنچنے میں، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ آپ باعزت بری ہو چکی ہیں۔ اب میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ سویرا نے نورین کو اپنے شوہر سے ملوایا، جو عمر میں بھلے ہی اس سے بڑا تھا لیکن بہت مخلص اور نیک تھا۔ اس نے سویرا کو اپنی پلکوں پہ بٹھا رکھا تھا اور سویرا کی خاطر ہی نورین کو لینے آیا تھا۔ نورین کو یقین نہیں آیا کہ زندگی کا ایک رخ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسے آج تک یہی لگا تھا کہ اس کی بیٹی بھی اسی کی طرح ایک دلدل سے بھری زندگی گزار رہی ہوگی، لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں تھا۔ اس کی بیٹی ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ البتہ اپنے باپ کی وجہ سے وہ ابھی تک اپنی ماں سے مل نہیں سکی تھی۔ اب ان دونوں کے درمیان کی واحد دیوار کامران گر چکا تھا، اس لیے وہ اپنی ماں کو لینے چلی آئی۔ نورین نے اپنی بیٹی کے ساتھ دوسرے شہر کا سفر شروع کیا اور اپنی نئی زندگی کا آغاز بھی۔ کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو دکھائی دیتا ہے، بلکہ سچ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ کامران نے ہمیشہ اپنی خوبصورت بیوی کو شکی نظروں سے دیکھا اور یہ سمجھا کہ وہ ایک نہ ایک دن اسے دغا دے جائے گی، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ نورین کبھی بھی ایک بے وفا بیوی نہیں تھی۔ نورین ماضی میں پلٹ کر دیکھتی تو اسے لگتا تھا کہ اس سب میں سب سے زیادہ قصور اس کے والدین کا تھا، جنہوں نے اس کے شوہر کی فطرت جانے بغیر نہ صرف اسے رخصت کیا بلکہ اسے مجبور کیا کہ وہ ہر حال میں ایک ایسے مرد کے ساتھ نبھا کرے جو کسی بھی طرح سے اس کے قابل نہیں تھا۔ نورین نے جیسے تیسے اپنے شوہر کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی بیٹی کی زندگی بھی برباد ہوئی۔ نہ وہ تعلیم حاصل کر سکی، نہ اس کی ذہنی حالت بہتر رہی، اور پھر آخر میں اس کے شوہر کا انجام بھی برا ہی ہوا۔